الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ احزاب کی کچھ آیات پر کلام ہوگا۔ پہلے 32 سے 36ویں آیت تک انشاءاللہ کلام کریں گے۔ 32ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی ہماری ماؤں کا تذکرہ کیا ہے، جن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی بلند مقام حاصل کر لیتا ہے، اسے کسی بزرگ ہستی سے یا بزرگ خاندان سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ عمل میں کوتاہی کرے اور بے راہ روی کی طرف چلنے کو اپنے لیے جائز سمجھے اور نسبت پر اتراتا رہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بعض صاحبزادگان ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی پیر کی اولاد ہوتے ہیں، کسی عالم یا مفتی کی اولاد ہوتے ہیں، تو وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں، بے عملی کی طرف آتے ہیں، اتنے احتیاط نہیں کرتے، علم دین نہیں سیکھتے، جاہل رہ کر انہیں پتہ ہے کہ گدی مل جائے گی اور ہمیں عہدہ مل جائے گا اور ہمارے انڈر کام کرنے والے مفت میں حاصل ہو جائیں گے والد صاحب کی برکت سے، تو وہ بے عملی کا شکار رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں کے کارناموں کو بیان کر کے انہیں کیش تو کرتے رہتے ہیں، جی میں فلاں کا پوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے چچا جان فلاں ہیں۔ اب لوگ اچھا جی ہاتھ بھی ملائیں گے، ہاتھ چوم لیں گے، ان کو اسٹیج کے اوپر نمایاں جگہ بٹھائی جائے گی، لیکن ان کو اتنی شرم حیا نہیں ہوتی کہ جن بزرگوں کے نام کیش کر کے ہم اسپیس پا رہے ہیں ان کے نقش قدم پر بھی تو چلیں، ان کے نام کو روشن کریں۔ ان کو دیکھیں تو بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ نمازیں ہیں، ہر طرح کی آوارہ گردی اور بے پرواہی ہے، ان کے ناموں کو کیش کر رہے ہیں۔ اتنا نہیں سوچتے کہ جب ان کا نام لیا تو اللہ نے آپ کو یہ وقتی بزرگی عطا فرما دی، ان کا جیسا عمل اختیار کریں گے تو کیا ہوگا۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، لیکن کیا اس نسبت کو بنیاد بنا کر انہوں نے بے عملی اختیار کی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک آپ سے چلی، لیکن کیا انہوں نے تو بے پرواہی اختیار کی؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سرکار سے نسبت حاصل، بچوں میں سب سے پہلے ایمان آپ لائے اور سرکار کے انتہائی محبوب ہستی، لیکن کیا انہوں نے کوئی بے عملی اختیار کی اس نسبت کو بنیاد بنا کر؟ کوئی ایک مثال بتائیں۔ تو یہ آج جی ہم فلاں ہیں اپنے نام کے ساتھ سابق لاحق لگا کر اور خاندانی نسبتوں کو استعمال کر کے بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر، اور ہم جیسے لوگ بھی، ہم جیسے مراد میں عوام کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ان کو احساس دلانے کے بجائے اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی بے عملی میں ان کو تعاون فراہم کرتے ہیں۔ جب آپ ایک بے عمل شخص ہوگا، خالی نسبت کی بنا پر آپ اس کی اتنی تعظیم کر دیں گے کہ ہمارے نزدیک تمہاری بے عملی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری نسبت ہی کافی ہے، حالانکہ صرف نسبت کافی نہیں ہے، عمل بھی بہت ضروری ہے، جیسے کہ میں قرآن سے آپ کو عرض کروں گا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ سامنے والے کو جب بے عملی کے باوجود اتنی عزت حاصل ہو رہی ہے، وہ کیوں کرے گا؟ ایسے جو مزارات کے مجاور ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں اکثر بے عمل ہوں گے، لیکن چونکہ مزارات پر ان کو اتھارٹی حاصل ہے، وہ ان کے منتظمین میں شامل ہوتے ہیں، عرس وغیرہ انہی کے انڈر ہوتا ہے، بے عمل ہوتے ہیں۔ ارے بھائی اگر آپ کو فرض کرنے مجاورت مل بھی گئی تو کیا مطلب آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام قوانین ساقط ہو جائیں گے؟ ان تمام غافل لوگوں کے لیے آج کا ہمارا درس ہے، ہو سکے تو اس کی کلپ بنا کے ایسے لوگوں کو آپ بھیجیں، جو مجھے امید نہیں ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو غرور تکبر میں اور انہی خوش فہمی میں مبتلا رہ کر آپ کی بات کو نہیں تسلیم کریں گے اور بلکہ غصے میں آئیں گے، بلکہ ہمارے خلاف ہی بیان شروع کر دیں، لیکن آپ ایک دفعہ کم از کم یہ کیجئے گا ضرور۔ اب آپ دیکھیے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو صحابیات بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہوا، اور اتنی قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زوجہ سب سے زیادہ مرد کے قریب ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج، لستن کا احد من النساء،
عورتوں میں سے کوئی بھی تمہاری مثل نہیں ہو سکتی، یعنی تمہیں اللہ نے بڑا مقام مرتبہ دیا، لیکن ایک شرط رکھی، کب؟ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ چنانچہ فلا تخضعن بالقول، تو جب کسی نامحرم مرد سے ضرورتاً بات کرنے کا موقع ملے تو اپنی آواز کو نرم نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو ایسا نہ ہو کہ دل میں موجود مرض طمع کرے، لالچ کرے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ جب آپ نامحرم مردوں سے گفتگو کریں ضرورتاً تو بہت ہی کوئی نرم لہجہ یا ایٹریکٹیو لہجہ نہیں بنانا ہے کہ ہو سکتا ہے سامنے والے کے دل میں کوئی خیال آ جائے، دل مائل ہو جائے، انسان ہے، غیر ارادی طور پہ بھی آ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بھی ناپسند فرماتا ہے۔ لیکن وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن اگر ضرورتاً کوئی بات کرنے کا موقع ملے تو اچھی بات کہیں، یہ نہیں ہے کہ بری بات، کوئی سخت بہت ہی مطلب روڈلی رویہ اس طرح کے سامنے والے کا کوئی ڈس ہارٹ ہو جائے، یا پھر یعنی وہ چونکہ امہات المومنین کا تو ادب تھا، کوئی ادباً گفتگو کرتا ہے، کوئی مسئلہ معلوم کرتا ہے اور اس کو ڈانٹ دیا جائے، سخت لہجہ رکھا جائے، کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات کہی جائے۔ اخلاق سے گری ہوئی سے مراد کوئی فحش بات نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ایک اچھی معتدل بات کہنا بھی اخلاق کے دائرے میں آتا ہے، تو ایسا بھی نہ ہو کہ سامنے والا اس کو بد اخلاقی تصور کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم دی، اس سے ذرا دیکھیں کہ ایک تو تقوی اختیار کرنے کا اللہ نے فرمایا کہ آپ کوئی عورت آپ کے برابر نہیں ہو سکتی، نہ آپ کسی اور عورتوں کے برابر ہیں اگر آپ تقوی اختیار کریں، یعنی ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باتیں گناہ سے بچیں۔ اور ظاہری باتیں گناہ سے آدمی کب بچ سکتا ہے؟ کہ جب اس کے پاس علم دین ہوگا۔ اس پر میں بکثرت کلام کر چکا ہوں، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، ظاہری گناہ کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے، ان کی علامات کیا ہوتی ہیں، کن موقعوں پر یہ گناہ بعض اوقات جائز بھی ہو جاتے ہیں، جب وہ گناہ نہیں رہتے ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے، جب یہ معلومات ہی نہیں ہوں گی تو کیسے انسان بچے گا، کیسے درست فیصلہ کرے گا؟ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تو ہر نسبت رکھنے والے کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مزید ارشاد فرمایا، اچھا اب یہ دیکھیں، اس طرح کی گفتگو نہ کریں کہ غیر مرد کا دل مائل ہو، احتیاط کریں گفتگو کے اندر، بات کرنے کے اندر نامحرم کے ساتھ۔ تو یہ آفیسز، فیکٹریز کے اندر جو بہنیں کام کرتی ہیں، اگر بامر مجبوری جاتی ہیں تو چلیں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن آپ باپردہ نکلیں، گھر والوں کی اجازت سے نکلیں، اور وہاں اگر مرد حضرات ہوں تو ان سے اختلاط نہ رکھیں، ان سے خامخواہ فری نہ ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے، میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ آفیسز میں بعض بہنیں جب کام کرتی ہیں تو بے تکلف ہو جاتی ہیں، آقاہ بلند ہو رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق جوک چل رہے ہوتے ہیں، اور مردوں کے ساتھ پھر وہ جو جھجک ہوتی ہے، ریزسٹنس ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی ازواج کو یہ حکم دے، حالانکہ وہ اتنی بلند مقام، تو ایک فاسقہ فاجرہ جو نہ نماز پڑھتی ہے نہ پردہ کرتی ہے، اس کے لیے تو اور زیادہ خطرناک ہے کہ سامنے والے کے دل میں خامخواہ گندا خیال آئے گا اور وہ اور قریب ہونے کی کوشش کرے گا اور پھر اسی سے گناہ جنم لیتے ہیں۔ تو یہ ایسی ہماری بہنوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ شریعت آپ کے اوپر مکمل پابندی تو نہیں لگا رہی، اگر آپ مجبور ہیں تو آپ جاب کر سکتی ہیں شرائط کے ساتھ، لیکن کیا مطلب اگر جاب کی اجازت مل جائے تو آپ ہر طرح کی احتیاط کو فراموش کر دیں؟ پھر نامحرم مردوں کے ساتھ آپ ہنسی مذاق ٹھٹے کریں، تالی پہ تالی، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں، اور گندے قسم کے جوک پہ آپ ہنس کے ان کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی بلا ضرورت باہر نہ نکلو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اس طرح باہر نہ نکلو جیسے زمانہ جاہلیت، پہلی جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں عورتیں باہر نکلتی تھیں، یعنی بے پردہ، میک اپ کر کے، غیر مردوں کو اپنی زینت دکھاتے ہوئے، جس سے ہماری بہنیں ذرا درس حاصل کریں۔ یہ کہتی ہیں مولوی نے زندگی تنگ کر دی ہے، مولوی بس ہمیں چاہتے ہیں گھر میں ہم بند رہیں، تو کہاں چاہتی ہیں؟ پہاڑوں پہ چڑھنا چاہتی ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ پہ پہنچنا چاہتی ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ کون سی آپ توپ چلا لیں گے اگر آپ گھر سے باہر نکل بھی گئی؟ ہم مردوں کو شانہ بشانہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے آپ کام بتائیے ذرا؟ اپنے اس نازکی کے ساتھ، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کے ساتھ، اللہ نے اگر گھر میں آپ کو سب کچھ فراہم کر دیا ہے تو کیوں اپنے آپ کو خامخواہ باہر نکال کے خطروں میں ڈالتی ہیں؟ آپ کا رب یہ ارشاد فرما رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، آپ کا رب،
بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، یہ امہات المومنین کے لیے حکم ہے، تو آپ کے لیے تو بدرجہ اولا ہے، حالانکہ وہ صاحب تقوی تھی، وہ باہر بھی نکلتی ہیں اگر ضرورتاً تو ان پہ کیا چیز اثر کرتی، اور یہاں تو 2 منٹ میں دل ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس حکم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھا اب یہ جو مطلب آپائیں باجیاں دین کا درس دینے والیاں ویسے برقعے پہنیں گی، نقاب کریں گی، شادی بھی ہو تو بال کھول کے گھوم رہی ہیں، ویٹرس بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں، ایسے ہمیں کئی شکایتیں ملی۔ تو ہماری والدہ نے بتایا کہ ایک لڑکی درس کرتی ہے اور میں شادی میں گئی تو وہ بے پردہ گھوم رہی۔ والدہ نے ہماری جو بوڑھی ہیں وہ اب تو فوت ہو گئی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ برقع پہنی ہوئی ہے۔ ہماری ایک والدہ جو سہیلی تھی وہ بھی برقع، اور جو درس دیتی ہیں علاقے کے اندر وہ بال کھول کے گھومتی کر رہی ہے بے پردہ ادھر سے ادھر، خوب میک اپ کر کے، اور ویٹر مرد آ رہے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ درس دیتے ہیں، آپ تفسیر بیان کر رہی ہیں، آپ فقہ سکھا رہی ہیں، تو آپ سے قانون قدرت اڑ جائے گا، آپ کو ہر قسم کی مطلب بے احتیاطی کرنے کی اجازت ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ آپ کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، جتنا بڑا مقام مرتبہ اتنی احتیاط زیادہ۔ تو اب اس سے اندازہ کریں کہ جو نسبتوں کو بنیاد بنا کے میرے پھپھا یہ، میرے دادا یہ، میرے چاچا یہ، اور میرے ماما یہ، اور اپنی حالت دیکھ لیں کہ اتنی بے عملی والی حالت۔ تو یہ نسبتیں آپ کے لیے، میں نہیں کہتا نسبت بیکار ہے، نسبت بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس نسبت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے اوپر کیا شرعی دلیل ہے آپ کی، یہ بتائیے ذرا۔ اس نسبت کو کیش کروانا اور خود عمل نہ کرنا، آپ کے پاس کون سی دلیل ہے اس چیز کی؟ اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ مزید ارشاد فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ کن سے فرما رہا ہے؟ امہات المومنین سے، نماز پڑھو۔ یہاں نسبت ہے، نماز غائب ہے۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، محض اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی دور کر دے اے اہل بیت۔ اب چونکہ دیکھیں پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات تو ہیں۔ اور ترمذی کی روایت ہے، عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے، تو آپ نے بی بی فاطمہ کو بلایا، امام حسن کو، امام حسین کو، اور حضرت علی کو بلایا، اور ان سب کو چادر میں لے لیا اور عرض کی اللہم ہؤلائی اہل بیت، اہل بیتی، اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو اور عرض کی اللہ تعالیٰ ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، ان کو خوب پاک کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت میں یہ بھی شامل ہے۔ اور میں تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں جو کہتے ہیں پنجتن پاک، تو یہ پنجتن دیکھیں نبی کریم، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، یہ 5 تھے، اور تن کہتے ہیں بدن کو یا جانوں کو، 5 جانیں۔ اور پاک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہر قسم کی گندگی دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور انہیں خوب پاک کرتا ہے، پر پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب ارادہ ہے تو اللہ کا ارادہ فوراً پورا ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے ان کو گندگی سے پاک کیا، اس لیے پنجتن پاک کا تصور۔ ابھی کہتے ہیں کہاں سے آیا پنجتن پاک؟ لیجیے قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اہل سنت کی بہت سی چیزیں یقیناً لوگوں کی خرافات ہیں، اس کا میں انکار نہیں کرتا ہوں، ان کو ہم کنڈیم کریں گے اور ان کا رد کریں گے، لیکن ہر چیز کو یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ارادہ یہ ہے کہ بالکل پاک صاف ہو جاؤ، اور اگر سابقہ چیزوں کو دیکھیں تو پاکی کس طرح حاصل ہوگی؟ عبادات کے ذریعے، اپنے نامحرم سے اگر بات کر رہے ہیں تو لہجے کو سنبھالیں، باہر نہ نکلیں عورتیں، تو پھر یہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تم ذکر کرو وہ جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، یعنی اللہ کی آیات، اور حکمت سے مراد حدیث، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھروں میں ان چیزوں کو بار بار ذکر کرو، اللہ کی آیات کو اور احادیث کو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے، کرم فرمانے والا ہے اور خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو اب اس سے ہماری بہنیں ذرا درس حاصل کریں کہ وہ بھی جب امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے تو وہی طرز عمل اختیار کریں۔
کیونکہ یقیناً امہات المومنین نے ان چیزوں کو اختیار کیا، اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، تو وہ صاحب تقویٰ تھی، غیر مردوں سے نامحرم سے گفتگو کرنے میں احتیاط کرتی تھی۔ ہماری بہنیں کسائی سے ہنس کے باتیں کریں، درزیوں سے، اور اسی طریقے سے کزنز آتے ہیں، میل کزنز، تو بالکل فری ہو کے گفتگو ہوتی ہے، تھوڑا سا ریزرو ہو کے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ایسا رولے رویہ رکھیں کہ سامنے والا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اب ماحول بدل چکا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک آدمی اگر شریعت پہ چلنا چاہتا ہے تو 10 اس کا رد کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر وہ دشمن بن جاتے ہیں، پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اس لیے معتدل طریقے سے چلنے میں حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ٹیچر ہیں، فیمیل ٹیچر ہیں، اور بچے سامنے جوان بچوں کو وہ پڑھا رہی ہیں، اب تو 9th کا بھی ایک جوان ہی ہوتا ہے بچہ، ایڈلٹ ہو گئے ہیں، ذہنی لحاظ سے ویسے شعور حاصل ہو گیا ہے انٹرنیٹ پہ جانے کے بعد، اب وہ مسی اگر اس سے مذاق کریں اور ہنسی مذاق ٹھٹا کریں تو صحیح نہیں ہے، ریزرو ہو کے کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بے پردہ باہر نکلنا اور بلا ضرورت باہر نکلنا، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں تو اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ مردوں عورتوں کا تذکرہ کر کے ان کا انعام ذکر فرمایا، کاش ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ برکت کے لیے آیت عرض کر رہا ہوں، آیت نمبر یہ 35 ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو یعنی مراد کامل مسلمان، کامل مومن۔ کیا مطلب؟ مومن تو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان مومن ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق ہمارے قلب سے ہوتا ہے۔ ایمان قلبی کیفیت کا نام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کو دل سے درست تسلیم کرنا، اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ظاہر کو اسلام کے مطابق کیا، اور وہ لوگ جن کا باطن بالکل ایمان پر مضبوط جمع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ والقانتین والقانتات، اور کھڑے ہونے والے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرنے والے، سر جھکانے والے اور سر جھکانے والیاں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے مرد، اللہ کا خوف رکھنے والی عورتیں، یا عاجزی اختیار کرنے والے مرد، عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کو اور بہت بڑے اجر کو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں کر دے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کامل مسلمان بنے۔ اس کے لیے آپ کو علم سیکھنا ہوگا۔ ایک ہے پیدائشی مسلمان، ایک ہے وہ کچھ چیزیں اختیار کر کے کامل مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایسی قلبی تصدیق جو ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے علم دین چاہیے۔ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کا اللہ پر ایمان ہے، رسول پر، لیکن کامل اس وقت ہوگا جب آپ علم دین سیکھیں گے۔ اس لیے جیسے سرکار نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، اس شخص کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے امین کا ایمان کامل ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں امانت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اب امانت کس سے کہتے ہیں، حفاظت کا تصور کیا ہے، یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد عورتیں، نافرمانی سے بچنا۔ اب فرما برداری کیا ہے، نافرمانی کیا ہے؟ ایسی سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کی تعریف آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ کہاں پہ وقتی طور پہ جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہاں اگر آپ سچ بول دیں گے تو آپ آخرت میں قابل گرفت ہو جائیں گے۔ اسی طرح صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ تو صبر کرنا یعنی خلاف مرضی نفس جب کوئی کام ہوتا ہے اس کے شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ یہ بھی مطلب یہ کہ بہت ضروری ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے۔
ایسی عارضی کیا ہے، صدقہ کہاں جائز ہے کہاں ناجائز، کس پیسے سے صدقہ کر سکتے ہیں کس سے نہیں، تب آپ یہ متصدقین والمتصدقات میں داخل ہوں گے۔ حرام پیسے والا یہاں شامل نہیں ہے، غلط مقام پہ دینے والا، جیسے آپ پیشہ ور فقیروں کو دیتے ہیں یا مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جی میرا یہ تباہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں فلاں جگہ سے آیا تھا، ہم پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فقہا نے فرمایا کہ مسجد کے اندر جو خود اپنے لیے سوال کرے، اگر اس کو 1 درہم دیا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ 70 دراہم اور خرچ کریں تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اور یہ گناہ مسجد میں داڑھی والے کر رہے ہوتے ہیں، جن کو علم نہیں ہوتا بیچاروں کو، نمازی کر رہے ہیں، فراڈیوں کو پیسہ دے رہے ہیں، پتہ ہے کہ یہ فراڈ ہے پکا، پھر بھی پیسہ دے رہے ہیں اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ اس لیے علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے روزہ رکھنے والے مرد عورتیں، ان کے لیے اجر عظیم اور مغفرت ہے۔ جو روزہ خور مجھے سن رہے ہیں یا آپ کسی کو بھیجیں جو کھا رہے ہیں رمضان کے اندر، اعلانیہ کھا رہے ہیں، پارکوں کے اندر، اسٹیشنوں کے اوپر سگریٹیں پی رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ اگر حاکم اسلام ہوتا تو ان کو کوڑے لگتے اور ان کو سزا ہوتی، ان کو جیل میں بند کیا جاتا۔ اتنے رمضان کے احترام کا حکم ہے۔ اور ایسے ہی اپنی ستر کی حفاظت، ایسے مرد جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے غیر عورتوں کی طرف جائیں اور زنا کریں، ایسی عورتیں بعض اوقات، اب چونکہ ماحول بدل گیا ہے، ہر چیز فنگر ٹپس کے اوپر آ گئی ہے تو گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تو جو حفاظت کرے گا اپنا، اس کے لیے پھر یہ انعام ہے۔ ابھی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے اس کا مفہوم یہ ہے، سمجھ لیجئے کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے نا تو پھر آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے حکم فرمایا کہ حضرت زید سے وہ نکاح کریں، یہ آزاد کردہ غلام تھے، اور وہ قریشی خاتون، انہوں نے اپنے بھائی سے عبداللہ سے مشورہ کیا، انہوں نے سوچا سرکار نے شاید مشورتاً کہا ہے، کیونکہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نافرمانی کریں۔ دونوں بھائی بہن نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ رشتہ ٹھیک نہیں، انہوں نے منع کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے فوراً پھر رجوع کیا اور نکاح کیا۔ اب وہ آیت دیکھیں کیا ہے اور اس سے ذرا درس حاصل کریں۔ میرا جسم میری مرضی، میں جیسے کروں، یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اللہ کا فرمان سنا اور رسول کا ہم نہیں مانیں گے، ہم تو وہ کریں گے جو ہماری مرضی۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے وہ دیکھیے۔ میرے بچوں اور بچیوں، خاص طور پر جو ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہیں، خدا را ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، تباہی ہے۔ آخرت میں انعام اللہ دے گا، یہ نہیں دیں گے۔ یہ سب پھنسے ہوں گے بیچارے اگر یہ توبہ نہ کریں تو، اور میری تمنا نہیں ہے کہ یہ پھنسے ہیں۔ اگر مسلمان مرد عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے، کیونکہ ان کے پھنسنے پر بھی سرکار رنجیدہ ہوں گے۔ میرے آقا اپنے امتیوں سے محبت فرماتے ہیں، لیکن یہ ان کو فالو نہ کریں، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اگر ایک جرأت مند ہو کے اللہ اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہو گیا تو میں نہیں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے ان کو قتل کریں، نہیں، یہ ریاست کا کام ہے، سزا دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا سوشل بیک آؤٹ کریں، ہم ان کے قریب نہ جائیں، ہم ان کی بات نہ سنیں، ہم ان کے چینلز کو سبسکرائب نہ کریں، ان سے دور رہیں، یہ ہم پہ واجب ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن اور کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب فیصلہ فرما دیں اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا، کس چیز کا کیا جائز نہیں ہے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، انہیں اپنے معاملے میں کسی اختیار کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں دسترس کریں جبکہ اللہ اس کے رسول اس کے خلاف حکم دے رہے ہیں، اور اگر آپ نہ مانیں تو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوا اور گمراہ جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہ کرے تو۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب اللہ اس کے رسول نے حکم فرما دیا تو پھر ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ بہت سی خواتین بچیاں آج کل غیر مسلمین سے نکاح کر رہی ہیں، غلط قسم کے کام کر رہی ہیں، غلط قسم کا فیشن، غلط قسم کے لباس، غلط قسم کے اسٹائل بنا کے، ہیئر اسٹائل یا لباسوں کے وہ غیر مردوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے منع کیا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی میری لائف میں جیسے گزاروں، نہیں، آپ پابند ہیں۔ یہ بالکل ہی سمجھ لیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ کافر تو نہیں ہے نا؟ معاذ اللہ نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کافر نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے جنت نہیں ہوگی، یہ قید خانہ ہوگی۔
قید خانہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں اگر خدا اللہ نہ کرے کوئی جیل میں گیا ہو، لیکن آپ نے ماحول تو آپ کو پتا ہوگا، جیل میں ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے، اس ٹائم سونا، اس ٹائم جاگنا، اس ٹائم باہر نکلو گراؤنڈ میں، اس وقت یہ کام کرنا، وہ آپ کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، آپ جیلر کے تابع ہوتے ہیں، جو وہ حکم دیتا جائے گا آپ کو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے ڈنڈے پڑیں گے، آپ کو اندھیری کوٹڑی میں ڈال دیا جائے گا، یعنی آپ کو پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو دنیاوی رول ہے۔ ایسی اسکول کالج وغیرہ کے اندر اگر آپ اطاعت نہیں کرتے ہیں تو آپ کو سزا ملتی ہے، آپ فالو کرتے ہیں نہیں کرتے۔ اس طرح ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، ایسے جو ہمارے لوگ یو ای کے ریاستوں میں یا باہر کے ملکوں میں گئے ہیں ہندوستان پاکستان سے، یہاں تو شیر ہوتے ہیں، وہاں جا کے بھیگی بلی بن کر سارے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مزاج انسان بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمیں پابندیوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اسی سے ایک نظام بنتا ہے، ایک قرینہ بنتا ہے، ایک سلیقہ بنتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب مذہب اسلام کی باری آتی ہے تو جی ہم کیوں کریں ایسا، ہم پابندیاں ہو گئیں اب یہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن جو ہے اسے قید خانہ کیوں محسوس ہوگی دنیا، چاہے ایک ارب پتی آدمی ہو، لیکن اگر وہ شریعت پہ چل رہا ہے، یہ نہ دیکھو، یہ نہ سنو، اس طرح مال نہیں کما سکتے، اس مقام پہ خرچ نہیں کر سکتے، یہ ڈیل ناجائز ہے، نہیں کر سکتے، اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، اس کے پاس نہیں، اس سے دوستی کر سکتے ہیں، اس سے نہیں، یہ آپ بول سکتے ہیں، یہ نہیں، یہ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں، یہ پی سکتے ہیں، یہ نہیں، پابندیاں۔ جب ان پابندیوں کو فالو کرتا ہے انسان، شریعت پہ چلتا ہے، تو پھر اس کو زندگی ایسی ہی لگتی ہے جیسے وہ جیل میں گزار رہا ہو۔ تو جس طرح ایک اچھے بیہیویئر کی وجہ سے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جو جیل میں بند ہوتے ہیں، قیدی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی سزاؤں میں تخفیف ہو جاتی ہے، تو اسی طرح اگر ہم اچھا رویہ رکھیں گے، اس دنیاوی جیل میں اللہ نے ہمیں بھیجا اور قوانین کو فالو کرنے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انعام عطا فرماتا ہے۔ لہذا اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچنے کی بھرپور کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد 40ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ محمد جو ہیں یہ تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور آپ کی نسل مبارکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ خاتم نہیں فرمایا، خاتم کہتے ہیں خاتمہ کرنے والا، خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ ایک پورا جب لیٹر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آخر میں جیسے ہم فتویٰ لکھتے ہیں تو مہر لگاتے ہیں، ایسی پہلے دور میں جب خط بند کرتے تھے تو اس پہ ایک مہر لگا کے اس کو بند کر دیا کرتے تھے، اگر وہ اکھڑی ہوتی تو اس کا مطلب خط کھل گیا ہے، اس بات کی علامت تھا کہ وہ بند ہے۔ تو اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام آئے اور نبی کریم کو بطور مہر اللہ نے آخر میں بھیجا، تو جب مہر لگ گئی تو بس اس کے بعد ختم۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عقیدہ خاتم النبیین یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ ایسا ہے کہ معاذ اللہ نبی تو آ سکتا ہے لیکن آپ کے مقام مرتبے کا نہ ہو، نو۔ اور تفصیل یہ ہے کہ جو خاتمیت ہوتی ہے نا کہ بھئی یہاں خاتمہ ہو گیا بس اب مزید نہیں، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خاتمیت زمانی، ایک خاتمیت مرتبی۔ خاتمیت زمانی کا مطلب تو یہ ہے کہ بس نبوت کا زمانہ ختم ہمارے نبی کے ساتھ، اب کسی اور نبی کا زمانہ نہیں آ سکتا، اس کا مطلب کوئی اور نبی آئے گا ہی نہیں۔ اور خاتمیت مرتبی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقام مرتبہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب کوئی آ تو سکتا ہے لیکن اس مقام مرتبے کا نہیں۔ تو یہ جو خاتم النبیین کا ہمارا عقیدہ اچھی طرح یاد رکھیں، ہم دونوں طرح کی خاتمیت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، بالکل اب نبوت کا سلسلہ ختم، اور معاذ اللہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی آ سکتا ہے لیکن آپ کے مقام مرتبے کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ایسا مقام مرتبہ نہ کسی کو مل سکتا ہے، نہ وصف نبوت حاصل ہو سکتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں، نہ خاتمیت مرتبی ہے اب نہ خاتمیت زمانی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں خاتم النبیین سے مراد یہ ہے خاتمیت مرتبی، یعنی کوئی نبی آ تو سکتا ہے، فرض کرنے اگر آ بھی جائے تو وہ نبی کریم کے مقام مرتبے کا نہیں ہوگا۔ غلط، بالکل عقیدہ غلط، یہ کفری عقیدہ، یاد رکھیں۔ اور ہمارے تو مطلب گورنمنٹ نے
یہ باقاعدہ یہ قانون پاس کیا ہوا اسمبلی سے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں، اور جو اس کے فالوورز ہیں وہ بھی غیر مسلم کہلائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ عقیدہ اچھی طریقے سے سمجھایا جائے۔ اس کے بعد ایک بس آیت دیکھیں 49 نمبر آیت ہے، جس میں ایک مسئلہ ہے بس کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، ان جسمانی تعلق وغیرہ یا خلوت صحیحہ وغیرہ کوئی بھی قائم نہیں۔ خلوت صحیحہ کا مطلب ایسی تنہائی، میاں بیوی کی ایسی تنہائی کہ جسمانی تعلق کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا کوئی شخص وہاں موجود ہے، شیشے لگے ہوں، کوئی دیکھ لے گا، یا دونوں رمضان کے دن میں جمع ہوئے اور دونوں حالت روزہ میں ہیں تو یہ شرعی مجبوری ہے، جسمانی تعلق نہیں ہو سکتا، یا عورت حالت حیض میں ہے تو جسمانی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ ہو اور میاں بیوی یعنی جن کا نکاح ہو چکا ہے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، میری ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات بچیوں کو نکاح ہو جاتے ہیں اور رخصت ہی نہیں ہوتی، تو وہ لڑکا جیسے لے کے آیا تو میاں بیوی کو تھوڑا ملنے دیتے ہیں، تو وہ تنہائی میں مل لیتے ہیں، اور اس میں تنہائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر چاہیں تو جسمانی تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں۔ یہ خلوت صحیحہ، چاہے قائم نہ کریں، یہ خلوت صحیحہ ہو گئی۔ اس کے احکام ایسے ہی ہیں جیسے جسمانی تعلق قائم کرنے والے احکام، یعنی جو اس پر ہوتے ہیں ویسے ہی۔ تو یہاں جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، لفظ تو چھوا ہے ترجمہ اس کے لفظی، لیکن مراد کیا ہے؟ جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے اور یا خلوت صحیحہ سے پہلے۔ تو احکام بہت بدل جاتے ہیں، اچھی طرح ذرا ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پہ ماں باپ اگر مجھے سن رہے ہیں کہ اگر آپ کا داماد رخصتی سے قبل آیا اور بچی کے ساتھ تنہائی میں رہا تو یہ یاد رکھیں، اس کو نوٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے، خاص طور پہ بچیاں بھی نوٹ کر کے رکھیں کیونکہ آگے چل کے شرعی احکام میں فرق آ سکتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں اب حکم کیا ہوگا اس میں، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو نہیں ہے ان عورتوں پر کوئی ایسی عدت جس کو تم شمار کرو، یعنی اگر خلوت صحیحہ سے پہلے اور طلاق سے اور یہ جسمانی تعلق سے پہلے طلاق دے دی جائے تو بچی کی عدت نہیں ہوتی، بالکل وہ فوراً کسی بھی چاہے اگلے دن ہی نکاح کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر جسمانی تعلق قائم ہو گیا یا خلوت صحیحہ ہو گیا اور شوہر نے طلاق دی، اب آپ نے تو کہا رخصت ہی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ خلوت صحیحہ ہو چکی ہے تو عورت عدت کرے گی۔ تو اس لیے ذرا توجہ فرمائیے، اس کے اوپر بہت ضروری ہے۔ اور فرمایا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تو پھر ان کو کچھ نفع کی چیز دو، یعنی لباس وغیرہ ایسی عورت کو دے دیں ایک، اور ان کو بالکل اچھے انداز سے چھوڑ دیں، یعنی تنگ نہ کریں، اور مطلب یہ کہ مزید ان کے ساتھ کوئی اور ناروا سلوک اختیار نہ کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ آخری ایک آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر ہے یہ 56ویں آیت ہے، 56 اور 57 دو آیت لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اس میں چند چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ حکم دیا کہ درود اور خوب سلام بھیجو، تو زندگی میں کم از کم ایک بار درود و سلام پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے ایک دفعہ تو فرض ہے، آپ نے پڑھ لیا، فرض ادا ہو گیا۔ اب اگر کسی مجلس محفل میں آپ کبھی بیٹھے ہوں، پہلی مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنیں گے تو درود و سلام پڑھنا واجب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے سلام بھی ہے، یہ واجب ہوتا ہے۔ اور ایک ہی مجلس میں بار بار سنیں، جیسے کوئی بیان چل رہا ہے اس میں بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر آ رہا ہے، تو بس پہلی مرتبہ جب آپ نے کر لیا واجب ادا ہو گیا۔ اب ہر مرتبہ اگر آپ درود پڑھنا چاہیں تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب درود کی نسبت کریں تو یہ نہ کہیں اللہ درود پڑھتا ہے، اللہ پڑھنے سے پاک و صاف ہے، وہ درود بھیجتا ہے، یہ لفظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور مراد یہ ہوتا ہے رحمت نازل فرمانا،
وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل فرمانا. اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعائے بخشش و مغفرت کرنا، یعنی وہ نبی کریم کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے. اب آپ کہیں گے کہ ہمارے نبی کریم تو مغفرت شدہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز سرکار کو حاصل ہے پھر بھی فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ تو اللہ نے مقرر کیا نا کہ کرو دعا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ نے مقرر کیا؟ وہ اس لیے کہ نبی کو اس کی ضرورت نہیں، یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کو عطا فرمائے گا. تو یہ اپنے درجات کی بلندی کے لیے، جیسے آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں اور کہیں اللہ بادشاہ اللہ تجھے عزت عطا فرمائے، دولت دے. اب بادشاہ کہے تو پہلے مجھے حاصل ہے، عزت بھی میرے پاس، دولت بھی ہے. نہیں، تو وہ اصل میں کیا ہوتا ہے جب وہ دعا دیتا ہے بادشاہ خوش ہوتا ہے اور اس کو انعام دے دیتا ہے. تو بس یہ انعام کے حصول کا ایک طریقہ بتایا گیا. اور جب ہماری طرف درود کی نسبت ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں یا نبی کریم پہ درود بھیجتے ہیں، دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا. یہ دیکھیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور یعنی رحمت نازل فرما اور سلامتی نازل فرما. یہ اب وہی سوال کہ بھائی سرکار تو رحمت للعالمین ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے رحمت کی؟ مزید کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں؟ تو یہ نہیں، اصل میں تو ہمیں چاہیے، نبی کریم کو ضرورت نہیں ہے. جب ہم سرکار کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس پہ انعام رکھا گیا، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. غرض ہماری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، اس لیے بھی کرنا چاہیے. اب یاد رکھیں بس آخری اس میں ایک بات جو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا درود اور سلام پڑھو. یہ فرمایا کس ٹائم، کتنی تعداد میں، کس حالت میں، کس دن، کس مہینے، کس سال؟ نو. جب وداؤٹ اینی کنڈیشن کوئی حکم ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں مطلق. مطلق مانے آزاد، آزاد حکم ہے. آزاد حکم کو جیسے بھی آپ پورا کریں گے حکم کی فرما برداری کہلائے گی. آزاد کو آپ مقید کریں گے، اس میں کنڈیشنز لگائیں گے، وہ غلط ہوگا. اب میں سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے کہا یہ کلاس ہے، 5 اسٹوڈنٹ تھے، اندر جا کے بیٹھ جاؤ، اندر جا کے بیٹھ جاؤ. ایک گیا اس کرسی پہ بیٹھ گیا، ایک اس کرسی پہ، ایک اس کرسی پہ، ایک ادھر بیٹھ گیا. ایک جو بیچ والا تھا اس نے کہا تم ادھر ادھر کیوں بیٹھو، سب بیچ میں آ کر بیٹھو. اب وہ کہنے لگے بھائی ٹیچر نے تو کہا کلاس میں جاؤ، بیچ میں کو کہا؟ وہ کہتا نہیں بیچ میں آ کر بیٹھو. اب بتائیں کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط؟ یہ فلم آپ کہیں گے جو 4 طالب علم کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ٹیچر نے صرف اندر جانے کا حکم دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ کھڑے ہو، بیٹھو، بیچ میں بیٹھو، دائیں بائیں. تو جہاں بھی جائیں، جہاں بھی بیٹھیں، ایک کھڑا ہو گیا، ایک بیٹھ گیا، ایک لیٹ گیا، ٹھیک ہے، کلاس میں جانے کا کہا تھا، سب وہ حکم پورا کرنے والے کہلائیں گے. اب اس کے بعد یہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے اہل سنت میں جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر ہاتھ باندھ کر، اکثر اردو میں یا کہیں انگلش میں صلاۃ السلام ہوتا ہے. اب اس پہ آبجیکشن یہ کہاں سے نکال لیا؟ یہاں سے نکالا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا درود اور سلام پڑھو، تو پھر چاہے جمعے سے پہلے پڑھیں، چاہے جمعے کے بعد کھڑے ہو کر پڑھیں، چاہے بیٹھ کر باوضو پڑھیں یا بے وضو، اردو میں پڑھیں یا عربک میں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں یا ہاتھ کھول کر، یہ اس حکم کی فرما برداری ہی کہلائے گی. مطلق جب حکم ہوتا ہے اس میں اپنے پاس سے کنڈیشن نہیں لگا سکتے. کاش جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں وہ ہماری اس تقریر کو ذرا سمجھیں، اس پہ غور کریں اور پھر اس کا جواب دیں. جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر ذرا کوئی جواب دیں تو انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو کر لیں گے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بس یہ آخری 2 آیتیں بلکہ ایک آیت لے لیتے ہیں بس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو، لعنت ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اور آخرت میں، اور تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب. اگلی آیت چلیں متصلاً لے لیتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا. اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومنین اور مومنات کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو. فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا. تو ایسے لوگوں نے جو اذیت دیتے ہیں انہوں نے بہت بہتان اٹھایا. وَإِثْمًا مُبِينًا. اور کھلا گناہ. بس یہاں 2 پوائنٹ ہیں جس پہ ہمیں توجہ کرنی ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کو جو اذیت دیتے ہیں
اللہ کو اذیت کون دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. اس کا مطلب یہ ہوا اصل تو اذیت تو رسول کو دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بشر ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں اور انہی کو اذیت دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنے طرف بھی کی. اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا گویا کہ اللہ کو اذیت دینا، حالانکہ وہ حقیقتاً وقوع پذیر کبھی نہیں ہو سکتا. اب یہ دیکھیے اللہ نے دونوں کو ملا دیا، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت، حالانکہ صرف رسول کو اذیت. اس کا مطلب ہے کہ بعض معاملات میں اللہ اس کے رسول کا ایک ساتھ ذکر کر دینا کوئی برا نہیں ہوتا، اس کو شرک فوراً کہہ دینا غلط ہوتا. جیسے بعض اوقات نبی کریم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ جواب میں صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ اللہ ورسولہ اعلم. ایک ہے عالم، ایک ہے اعلم، فرق ہے. عالم مانے جاننے والا، اعلم کا مطلب دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا، سپرلیٹو ڈگری کہہ لیں آپ اس کو. تو صحابہ جب کہتے تھے لا علمی کا اظہار کرتے، یہ نہیں کہتے تھے اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ ورسولہ اعلم. اب زیادہ جاننے کے وصف میں دونوں کا ذکر، اللہ رسول کا ذکر کر دیا. بتائیں شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ پوچھیں جا کر ان لوگوں سے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ اس کے رسول نے غنی کر دیا، اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، اللہ اس کے رسول رحمت کی نگاہ فرماتے ہیں، یہ شرک ہو گیا. آپ نے اللہ کرم فرماتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، رسول کہاں سے کرے گا؟ آپ نے سانس دے کے ذکر کر دیا شرک. اس میں شرک کیوں نہیں ہو رہا؟ تو جو جواب یہاں ہوگا وہ جواب یہاں ہوگا. میں اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کسی سے آپ لڑے نہیں، جھگڑے نہیں. میرا مقصود یہ جھگڑا کرنا نہیں، غلط فہمیوں کا ازالہ ہے. اور جو بغیر سوچے سمجھے شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں ان کو بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے. بڑی نرمی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں، غصے میں آئے بغیر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر لینا بات کے اوپر اور جواب معقول دیں. آپ دلیل کے ساتھ جواب دیں تو پھر کوئی بات بنے. اندر دھن بس میں ہم نہیں ماننا، شرک ضرور ہے. کیسے شرک؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حالانکہ اذیت سے پاک و صاف ہے، اللہ کو اذیت دینے کا تصور ہی نہیں ہے، وہ دے نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی طرف نسبت کی نبی کریم کا ذکر ساتھ کر کے. اسی طریقے سے اللہ ورسولہ عالم صحابہ کرام کرتے تھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا نبی کریم نے فرمایا کہ میں یوں کہو اللہ عالم، رسول کیا جانے، تم نے میرا ذکر اللہ کے ساتھ عالم کے اندر ساتھ کر دیا، یہ تو شرک ہو گیا. کبھی بھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ ذرا سوال تو کریں. جو شرک کا فتویٰ دینے والا بھائی بہن ہے اس سے سوال کریں ذرا. تو جو یاد رکھیں، ایک میں گزارش کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی بدعت بدعت بدعت، اہل سنت ہماری طرف بدعت کی نسبت کرتے ہیں. سب سے بڑی بدعت جو ہے نا وہ غیر بدعتی کو بدعت کہنا اور مسلمان کو مشرک کہنا، ورنہ ثابت کریں کہ نبی کریم کے دور میں ایسا کبھی ہوا ہے. تو یاد رکھیے کہ غیر شرک کو شرک کہنا اور غیر بدعت کو بدعت کہہ کر ایک آدمی کو جہنمی قرار دینا بہت بڑا گناہ ہے. ایسا ہرگز نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی گرفت ہو جائے آخرت میں، وہ جنت میں چلا جائے اور آپ ایک مسلمان کو مشرک کہہ کر بدعتی کہہ کر جہنم کا راستہ لے لیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے. اس لیے ہوشیار رہیے، اتنی بھی زیادہ جوش میں نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھا کے انسان گر جائے. اور دوسرا، مومنین اور مومنات کو بغیر کسی وجہ کے اذیت دینا. اس کا مطلب وجہ سے اذیت دے سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ مثال کے جیسے جج ملزم کو جب مجرم قرار دیتا ہے اور سزا جاری کرتا ہے اس کو بڑا ڈسہارٹ ہوتا ہے، وہ جلات قتل کرتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، جیل میں ڈالا جاتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات پنشمنٹ ہوتی ہے، بچوں کو مارا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے، ایسے چالان ہوتا ہے آپ کو، یہ تکلیف کا باعث. لیکن یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے. مراد یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے مسلمانوں کو تکلیف دینا، روحانی جسمانی مالی اذیت دینا، مال دبا لینا، مارنا پیٹنا، کاؤنٹنگ کرنا، مذاق اڑانا کسی کا، یہ یہاں پر ہے کہ جو مومنین مومنات کو بغیر کسی وجہ کے اذیت دیتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، کھلا گناہ کرتے ہیں. اس لیے احتیاط کریں. آج کی اس درس میں بہت ساری چیزیں ہم نے بیان کی. میں گزارش کرتا ہوں میری کتاب قرب الہی ضرور لیں. ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی تفصیل اور جن کے بارے میں ضروری علم اس کتاب میں موجود ہے. یہ اچھی اصلاحی اور تربیتی کتاب اس لیے نہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ پڑھ کر دیکھ لیں ایک دفعہ انشاءاللہ. ایک تو اس کی آپ کھولیں گے نا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اتنی خوبصورت
لکھی ہوئی کتابیں بہت کم آپ کو ملیں گی اتنی خوبصورت فارمیٹنگ کے ساتھ. پھر مواد آپ دیکھیں قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین، آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح میری ان قریب انشاءاللہ طہارت کی کتاب بھی آ رہی ہے، اس میں طہارت کے مسائل ہیں. ہم بہنوں سے خاص طور پہ میری گزارش ہے کہ اس کو کتاب کو لیں اور مرد بھی اس کو پڑھیں، کیونکہ آپ نہیں پڑھیں گے تو گھر کی خواتین گندگیاں کر رہی ہوتی ہیں، آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. یہ ہر گھر کی ضرورت ہوگی. یہ ایسی بیسٹ بک ہے طہارت والی، حالانکہ آپ نے بہت دفعہ طہارت کے مسائل پڑھے، ایک دفعہ ذرا اس کو دوبارہ پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کہیں گے کہ نہیں واقعی بہت بیسٹ بک ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. مالک مولا ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اے اللہ ہم نے جو باتیں سنی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جو ہماری کمی کوتاہی ہیں ان سے درگزر فرما لے. اے مالک مولا ہمیں حقیقی مسلمان، حقیقی مومن بنا دے. کامل مسلمان، کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے. مالک مولا دنیا سے اتنا ہی ہمارا تعلق رکھ اور اتنا ہی ہم تعلق رکھیں جتنا اس میں رہنا ہے، اور آخرت کی طرف اتنا ہی متوجہ ہوں جتنا وہاں رہنا ہے. اے مالک مولا ہمارے گھر والوں کو، ہمیں سب کو نمازی بنا دے، روزہ رکھنے والا بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، گناہوں کا شعور رکھنے والا بنا دے، نفس و شیطان سے مقابلہ کرنے والا بنا دے، نفس و شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری جتنی گندی دوستیاں ختم کروا دے، جن کی گفتگو سے ہمارے ذہن میں گندگی پیدا ہوتی ہے، ہم گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، جن کو دیکھتے ہی گناہ کا خیال آئے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں دور فرما دے. اور اگر ہم خود ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا بنا دے. مالک مولا ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرما، جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، جن کی گفتگو سے ہمارے علم دین میں اضافہ ہو، اور جن کو دیکھتے ہی ہمیں نصیحت حاصل ہو جائے، چاہے وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں. اے مالک مولا ہمیں قرآن کے قریب کر دے. تلاوت قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں حدیثیں پڑھنے، ان کا ترجمہ اور شرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں شرعی مسائل سیکھنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما دے. اللہ ہمیں الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے فرض علوم کورس کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک ہمیں عالم بنا دے، ہمیں مفتی بنا دے، عالمہ بنا دے، ہماری بہنوں کو مفتیہ بنا دے. اپنے بچوں کو عالم اور مفتی بنانے کی توفیق عطا فرما. جو بچے عالم اور مفتی بن رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا ہم سے دین کا وہ کام لے لے، وہ خدمت لے لے جو ہمارے لیے قیامت تک ثواب جاریہ اور بہت بڑی نجات اور مغفرت کا سبب بن جائے. خاص طور پہ دعا فرمائیں کہ جو ہمارے بھائی بہن ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. ہر قسم کی بیماری، پریشانی، صدمات سے محفوظ فرما. جو ان سے نفرت رکھتے ہیں ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے. جو دنیاوی وجوہات کی بنا پر دور ہیں انہیں قریب آنے کی توفیق عطا فرما. ان کے گھروں کو مثالی گھرانہ بنا دے. اگر یہ زوجین ہیں تو اللہ تعالیٰ آپس میں بہت زیادہ محبت عطا فرما. اے مالک و مولا ان کو زوال عزت سے محفوظ فرما، ہمیشہ بدنامی سے محفوظ فرما، اسکینڈل سے محفوظ فرما، بلیک میلنگ سے محفوظ فرما، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما. ان کے تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے. ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما. اے اللہ اس وقت جتنے بھائی بہن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی بادب حاضری نصیب فرما. اے اللہ جس طرح ہم سب یہاں ایک ساتھ دعا میں شریک ہوئے، روحانی جسمانی اعتبار سے ایک جگہ جمع ہوئے، مالک مولا جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا. اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.